السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے سہاروں کے سہارا، ہم بے آسروں کے آسرا، حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ محمد کی نعتیں، محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی نعتیں، محمد کی باتیں، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ مفلس مزے میں ہے نہ تونگر مزے میں ہے، مفلس مزے میں ہے نہ تونگر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے۔ اور جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی، جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی، عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے، عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے۔ ملتا ہے روز اس کو اتارا حضور کا، ملتا ہے روز اس کو اتارا حضور کا، سرکار کے گھرانے کا نوکر مزے میں ہے، سرکار کے گھرانے کا نوکر مزے میں ہے۔ مفلس مزے میں ہے نہ تونگر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی شرک سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کی پرستش نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر کوئی شخص نہ کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناپسند ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی میں شمار کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی عبادت نہ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی وضاحت کر دی، ایک حقوق اللہ، دوسری حقوق العباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اپنا جو حق رکھا ہے اور اپنے بندوں کا جو حق رکھا ہے، اسی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔
اب جو والدین کا نافرمان ہوا وہ حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جب بندہ یہ دو چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم آقائے دو جہاں رحمت کون و مکان مالک انس و جہاں حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ میں اس کی فرما برداری کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ پھر اس نے عرض کیا پھر کس کا حق ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ وہی شخص عرض کیا پھر کس کا حق ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس شخص نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق ادا کرنے کی طرف تعلیم دی، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ماں کی فرما برداری کرنے کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ چوتھی مرتبہ جب اس شخص نے عرض کیا کہ پھر میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس تک جنت کی خوشبو نہیں پہنچے گی۔ یعنی 500 سال کے فاصلے پر سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے جنت کی خوشبو سے وہ محروم رہے گا۔ اسی طرح حضور نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو رحمت اور محبت فقط کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صرف ایک محبت کی نگاہ ڈالنے سے والدین کے اوپر ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ ڈالے تو کیا اس کو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، یعنی اس کے پاس نیکیوں کی نہیں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بے شک جتنی مرتبہ تم نگاہ محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھو گے اتنے حج مقبول کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے غنیت الطالبین میں کہا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا نفل نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج و عمرہ کرنے اور جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ یعنی ماں باپ کی اگر کوئی فرما برداری میں لگا رہتا ہے تو اس کو نوافل پڑھنے سے زیادہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پیران دل غوث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو رات کے وقت میں ناراض کر کے سو جاتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دوزخ کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو صبح اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دوزخ کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو ناراض کرنے سے بندہ دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو جو ناراض کر کے سوتا ہے اس عالم میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس پر ناراض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا فرماتے ہیں جو والدین میں اور اولاد میں فتنہ ڈال دیتے ہیں یعنی والدین کو اولاد سے جدا کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی لعنت فرماتا ہے جو والدین میں اور اولاد میں فتنہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ کی تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہے، یعنی اگر تم ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ماں باپ کے حکم کی
تعمیل کرو گے تو پھر ماں باپ تمہارے لیے جنت بن جائیں گے، یعنی تم ماں باپ کی فرمانبرداری کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اگر ماں باپ کو ناراض رکھو گے، ماں باپ کو ناخوش رکھو گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بن جائیں گے۔ اسی لیے حضور نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مجھ کو اجازت عطا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ کہا ہاں میری ماں موجود ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے جہاد کا ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی تم اپنی والدہ کی خدمت کرو گے، یہ تو یہ جہاد سے بڑھ کر ہے، والدہ کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت میں رہنا، والدین کی فرمانبرداری کرنا۔ اسی لیے حضور نبی کریم آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا۔ یعنی والدین کی خدمت کر لیتا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو اس کو جنت مل جاتی، لیکن ماں باپ کو تو پایا لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کیا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، ایسا شخص خاک آلود ہو جائے، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے جو ماں باپ کی خدمت سے محروم رہتا ہے۔ حضور نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہرگز اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں، باپ کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یعنی جو اپنے والد کو خوش رکھتا ہے، ان کی رضامندی کو حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے والد ناراض ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی تم اپنے والدین کی خدمت بچا لاؤ گے تو تم کو جنت ملے گی۔ اسی ضمن میں محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کی زندگی عبادت اور زہد و تقوی میں گزری، لیکن جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت علقمہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر علقمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ توحید کی تلقین کرو۔ اب یہ صحابہ پہنچے پیارے نبی کا حکم پا کر، جا کر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید تلقین کرتے ہیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے کلمہ شریف نہیں نکل رہا ہے۔ اس بات کی اطلاع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیب نہیں نکل رہا، وہ عالم نزا میں ہے، نزا کی کیفیت ان پر طاری ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لا کر دیکھا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ تکلیف میں ہیں۔ آپ کی والدہ کے متعلق پوچھا کیا ان کے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ موجود ہیں جو بڑی ضعیفہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا کہ کیا علقمہ کا کیا معاملہ تھا، ان کا کیسا عمل تھا؟ کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور عبادت و زہد و تقوی میں اپنی زندگی گزاری، لیکن دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کی خاطر میری نافرمانی کیا کرتا تھا، یعنی مجھ کو ناخوش رکھتا، مجھ کو ناراض رکھتے۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کو معاف فرما دو۔ تو جیسا ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے ان کو معاف کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے کلمہ جاری ہو گیا، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور آپ کا وصال ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے سے ایک تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ آپ والدہ کی نافرمانی کیے تھے، والدہ آپ کی ناخوش تھی، اسی لیے آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ تو
حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے معاف کر دیا اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی زیارت کر لی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت آپ کو نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فضل و کرم فرما دیا اور آپ کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوا. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، آزو بھی آگ ہے، بازو بھی آگ ہے، میں آگ میں جل رہا ہوں، کرم فرمائیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کون سی قبر سے آواز آ رہی ہے. پھر تمام مدینے والوں کو حکم دیا گیا کہ جو ان قبر والوں کے عزیز ہے اپنے قبر والوں کے پاس آ کر کھڑے ہو جائے. لوگ آ کر کھڑے ہو گئے تو جس قبر سے آواز آ رہی تھی کہ میرے آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، وہاں پر آ کر ایک ضعیفہ خاتون کھڑی ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کا معاملہ کیا تھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناخوش اور میں اس سے ناراض تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، یہ آگ چلا رہا ہے، تم اس کو معاف کر دو. تو وہ ضعیفہ نے کہا میں اس کو معاف کرنے والی نہیں ہوں، اس لیے کہ اس نے مجھے انتہائی تکلیف دی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مولا اس ضعیفہ پر سے حجابات کو اٹھا دے تاکہ یہ قبر کا منظر دیکھ سکے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی دعا فرمائی اس ضعیفہ کے اوپر سے پردہ اٹھ گیا. کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا قبر کے اندر آگ کی عالم میں جل رہا ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، قبر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے. تو جیسا ہی ضعیفہ نے یہ معاملہ دیکھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے لڑکے کو معاف فرما دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مولا اس کی والدہ راضی ہو گئی ہے تو بھی راضی ہو جا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے ہی اس کی قبر پہ سے عذاب اڑ گیا اور وہ راحت اور چین اور سکون پا لیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. خواجہ اعظم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ بایزید بستامی آپ کو یہ بلند مقام جو ملا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے بلند و بالا مقام پر تشریف فرما ہیں؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میں کمسن تھا، میری والدہ نے رات کے موقع پر مجھ سے پانی طلب کیا. رات بڑی سخت سردی کی تھی، اسی سردی کے عالم میں پانی کی تلاش میں نکلا. دریا دور تھا، دریا سے پانی لے کر جب میں اپنی والدہ کی خدمت میں آیا اس وقت تک میری والدہ کو آنکھ لگ گئی تھی. اسی عالم میں کوزے میں پانی لیے والدہ کی خدمت میں کھڑا رہا کہ جب والدہ طلب کرے گی تو میں پانی پیش کر دوں گا. حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی اور میں برابر کوزے کے اندر پانی لیے ہوئے کھڑا ہوا رہا. جیسا ہی والدہ کی آنکھ کھلی کیا دیکھا کہ میں کوزے کو لیے ہوئے کھڑا ہوا ہوں. کہا کہ بیٹے تو نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، پانی رکھ دینا تھا، چلے جانا تھا. تو حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کیے کہ اے والدہ اگر میں چلا جاتا تو تم کو تکلیف ہو جاتی اور تم پانی نہیں آیا سمجھ کر پھر سو جاتی، اسی لیے میں پانی لے کر کھڑا رہا. تو جب حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے جب کوزہ آپ کے ہاتھ سے لیا سردی کی وجہ سے، کیونکہ سخت سردی تھی، وہ کوزہ آپ کے ہاتھ کے چمڑے سے چپک گیا. جیسا ہی والدہ نے وہ کوزہ اٹھایا آپ کے ہاتھ سے خون جاری ہو گیا. والدہ نے دیکھا کہ بایزید کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے. والدہ نے اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے بایزید کو تو اپنا مخلف بنا لے. بس یہ والدہ کی دعا کی برکت ہے کہ آج میں اس مقام اور مرتبے پر فائز ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے یہ میرے عمل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ میرے والدہ کی دعا کی برکتوں سے ہے. اسی طرح شاہ فاضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پنج گنج میں لکھا کہ دو بیٹے تھے ایک والدہ کے، اور بڑا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا، جو چھوٹا تھا ہمیشہ والدہ کی خدمت میں لگا رہتا. جو بڑا بیٹا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کیا. لیکن جس مقام پر تھا وہی مقام پر رہا، کچھ بھی ترقی نہیں ہوئی. لیکن جو چھوٹا لڑکا والدہ کی خدمت میں رہتا تھا، والدہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا، اور
دولت عظما عطا فرمائی۔ شاہ فاضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اسی طرح حضور سیدی مرشدی سید شاہ غلام سرور بیابانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیضان افضل میں لکھا، حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے داڑھی مبارک پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات سے آپ کی داڑھی مرصع ہے۔ صبح آ کر اپنا خواب حضرت ابو اسحاق سے سنانے لگا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، یہ ماجرا میرے سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو اسحاق فرمائے کہ تو نے جو کچھ دیکھا صحیح دیکھا ہے، کل رات میں نے اپنے والدہ کی قدم بوسی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا، والدہ کی قدم بوسی کی برکت سے جنت کی نعمتوں سے مجھ کو سرفراز فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔